الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون صدق الله العظيم هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اليوم نختم على افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ بما كانوا یکسبون، وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ ولو نشاء لطمسنا على اعینہم، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیں۔ فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں لیکن انہیں کہاں کچھ سجائی دے گا۔ گزشتہ درسوں میں آپ حضرات کے سامنے مشرکین مکہ کا ذکر ہوا اور اللہ کے نافرمانوں کا ذکر ہوا، اور کچھ ایسے لوگوں کا ذکر بھی ہوا جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے قاصد بھیجے، رسول بھیجے، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کر دیا۔ اور یہاں تک کہ ایک بزرگ تھے حضرت حبیب نجار، ان کو بھی ان لوگوں نے قتل کر ڈالا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور اس کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی ایک زوردار آواز نکالے، ایک چیخ ماریں۔ تو انہوں نے آسمان سے ہی ایک چیخ کی آواز نکالی، جس کی وجہ سے وہ قوم جو ہے ہلاک ہو گئی، ان کے جگر پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور بعض وہ تھے جو اللہ کی عبادت کے منکر تھے، توحید کے منکر تھے، انہوں نے اپنے معبود بنا لیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر بھی کیا، گزشتہ درس میں اس کے بارے میں نے بیان کیا کہ اہل جنت کے لیے وہاں پر مسیریاں ہوں گی، تخت لگے ہوں گے جن کے اوپر تکیے ہوں گے، اور وہاں پر گھنے گھنے درخت اور ان کے اوپر پھل لگے ہوں گے، اور ان کا سایہ ہوگا، اور ان کے نیچے بیٹھے ہوں گے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ یہ خوش گپیوں میں شغل میں مشغول ہوں گے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ ان کو جس چیز کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں وہ عطا فرمائیں گے۔ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر جس چیز کی طلب کریں گے، دل میں خواہش پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ ان کو دے دیں گے۔ اور جس درخت سے پھل کو توڑیں گے، میوے توڑے جائیں گے، فرمایا کہ وہاں پر دوبارہ پھل لگ جائے گا، وہاں پر دوبارہ میوے لگ جائیں گے۔ اور پھر یہ اتنی ساری جنت کی نعمتیں ہوں گی، میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، تو جنتی کھاتا چلا جائے گا۔ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ بس اب اتنا ہم نے کھا لیا، اب جو ہے آگے نہیں کھایا جا رہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پر کہا جائے گا جتنا کھانا ہے کھاؤ، اور ایک ڈکار آئے گا سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ تو ایک ڈکار سے سب کچھ ہضم، پھر کھانا شروع کر دو۔ تو یہ جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان جنت والوں کو سلام بھی بھیجیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ میرے لوگ بندوں کو، جنتیوں کو جا کر میرا سلام کہہ دو،
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود جنتیوں کے سامنے ظاہر ہوں گے اور جلوہ افروز ہوں گے اور خود سلام کریں گے کہ اہل جنت تمہیں میرا سلام ہو۔ اور یہ جنتیوں کے لیے سب سے خوشی کا موقع ہوگا، اور اس چیز کو دیکھ کر، اللہ کے دیدار کو دیکھ کر انہیں کسی اور چیز کی طلب نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو سلام کہیں گے، اور پھر فرمایا کہ وہاں پر جنہوں نے جرم کیا ہوگا، گناہ کیے ہوں گے، ان کو ان کے جرم کی سزا ملے گی، ان کے جرم کی وجہ سے انہیں پکڑا جائے گا اور پھر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر پھر کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو جرم کیا ہوگا اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ تو اہل جہنم جو ہوں گے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اللہ کے نافرمان، مشرک، کافر، گناہگار، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ہادی جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور فرمایا کہ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس میں کیونکہ تم نے کفر کیا ہے، تم کفر کیا کرتے تھے، آج تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، جہنم کی ایک گھاٹی ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے، ویل للمطففین۔ ویل اس گھاٹی کو، جہنم کی گھاٹی کو کہا جاتا ہے جو انتہائی گہرائی میں ہے، جس میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس جہنم کی اس گھاٹی کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اوپر سے جب جہنمی کو پھینکا جائے گا تو اس کی تہ تک جانے کے لیے وہ 40 سال تک لڑکتا چلا جائے گا، 40 سال تک وہ فضا میں رہے گا، گرتا چلا جائے گا، اور 40 سال کے بعد جا کر وہ جہنم کی اس تہ تک جا کر پہنچے گا۔ اتنی گہرائی ہے، اور سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان جہنمیوں سے، گناہگاروں سے، نافرمانوں سے، کافروں سے کہا جائے گا یہ وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا ہے، اب اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب جہنمیوں کو حاضر کیا جائے گا، نافرمانوں کو حاضر کیا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا، کہا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، بتاؤ تم نے کون کون سی نافرمانیاں کی ہیں۔ تو یہ اچھا بچہ بن کے اور بڑا شریف بن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، میں تو تیری عبادت کرتا رہا، میں تو نافرمانیوں سے بچتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس جہنمی کی زبان پر مہر لگا دیں گے، اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، منہ بند ہو جائے گا، زبان بند ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس نافرمان کے، اس جہنمی کے اعضاء کو قوت گویائی دیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی ران جو ہے وہ بولے گی، ران کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دیں گے، وہ سب سے پہلے بتائے گی کہ اس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ پاؤں گواہی دیں گے، بولیں گے یہ میرے ساتھ چل کے کون کون سی جگہ پر گیا ہے، کون کون سے گناہ کے کام کیے ہیں، کون کون سی غلط جگہوں پر چل کے گیا ہے، یہ گواہی دیں گے۔ اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، یہاں تک فرمایا کہ اس کے جو جسم پر کھال ہے انسان کے، یہ بھی گواہی دے گی، اس کا پورا جسم گواہی دے گا، انسان کی آنکھیں، انسان کے کان، سب گواہی دیں گے کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیے، فلاں فلاں نافرمانی کی ہے، یہ گانے سنتا رہا، میوزک سنتا رہا، گالم گلوچ کرتا رہا، یہ ہاتھوں سے غلط کام کرتا رہا، گناہ کے کام کرتا رہا، سارا کچھ یہ اعضاء بتائیں گے۔ اور پھر یہ جہنمی کہے گا، اپنے اعضاء کو مخاطب کر کے کہے گا کہ میں تو تمہارا دفاع کرتا رہا، میں تو اپنی زبان سے اچھی بات کہتا رہا، میں تو تمہارا دفاع کرتا رہا، اب تم خود ہی میرے خلاف ہو گئے ہو، میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو انسان کے اعضاء اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی دے گا، ایک ایک چیز کو بتائیں گے کہ یہ گناہ کی ہے، یہ نافرمانی کی ہے۔ تو اس لیے انسان جو ہے
اللہ سے ڈرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، اور ان نافرمانوں کے لیے جن کے گناہوں کی گواہی اس کے اعضاء دیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اس جہنم کی اس گھاٹی میں ڈال دے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کر، اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، اور فرمایا کہ جہنمی پکارتے رہیں گے، اللہ کو آواز دیتے رہیں گے، اور اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ یہاں تک آتا ہے کہ 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ ہاں کیا کہتے ہو؟ کہیں گے ہمیں معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اب معافی کا وقت گزر گیا ہے، اب معاف نہیں کیا جائے گا۔ چاچا اس دن سے انسان ڈرے، اللہ تعالیٰ اس وقت سے اور ایسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اعضاء جب گواہی دیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو شخص جو کچھ یہ کرتا تھا اس کی گواہی دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اس کی آنکھوں کو ملیامیٹ کر دیں، اس کی آنکھوں کو ختم کر دیں، جو ہے فنا کر دیں، آنکھیں جو ہے سرے سے ہی ختم ہو جائیں، کچھ اس کو نظر ہی نہ آئے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر یہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، راستے کی تلاش میں بھاگے گا۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، سجھائی نہیں دے گا، یہ وہی جہنم میں پڑا رہے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اب ان کی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیں، یعنی ان کی شکل و صورت کو اللہ تعالیٰ چاہے تو مسخ کر دیں۔ دنیا میں کتنی قوموں پر عذاب آئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، قوموں کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ اس کے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں، اور روایات میں، اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، ان کی شکلوں کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر بیٹھے بیٹھے مسخ کر دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر یہ نہ آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے، آگے بھی نہیں جا سکیں گے، کسی جگہ جانا چاہیں، جگہ سے اٹھنا چاہیں نہیں جا سکیں گے، واپس بھی نہیں لوٹ سکیں گے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیق کے اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کو الٹ دیتے ہیں، پلٹ دیتے ہیں، اس کی تخلیق الٹ جاتی ہے، یعنی بڑھاپے کی طرف انسان جب جاتا ہے اس کا اعضاء کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی بینائی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی جو ہے قوت سماعت کمزور پڑ جاتی ہے، اس کی آنکھیں جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، جسم لٹک جاتا ہے، کھال لٹکنا شروع ہو جاتی ہے، ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اللہ تعالیٰ نے کمزور انسان کو پیدا کیا، پھر قوت دی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کمزوری کی طرف لوٹا دیں گے۔ تو پھر ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک زندگی دی ہے، لڑکپن ہے، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا، اور بڑھاپے میں انسان پھر اس کی جو ہے تخلیق پلٹنا شروع ہو جائے گی۔ اب بچپنے کی عادتیں اور ایسی عادات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جیسے بچے کی عادات ہوتی ہیں، تو انسان بڑھاپے میں اپنے بعض دفعہ اس کی یادداشت بھی چلی جاتی ہے، ہوش و حواس جو ہے کھو بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو پھر پلٹ بھی دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی، پھر بھی نہیں سمجھتے۔ تو انسان کی گواہی انسان کے اعضاء دیں گے، اور انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے، زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، شباب دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاپا بھی دیں گے، اس کو کمزوری بھی دیں گے، ضعف بھی آئے گا۔ تو اس لیے یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو فرمایا ہے کہ انسان کی ہر بات کی گواہی اس کے اعضاء دیں گے، تو اس میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ انسان جس جگہ پر ہوتا ہے، انسان کی وہ جگہ جو ہے
وہ بھی اس کی اچھائی یا برائی کی گواہی دے گی۔ یہاں تک کہ انسان اگر مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مسجد کا فرش، مسجد کا صحن بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اس شخص نے جو ہے میرے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے، اس نے مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ یہ در و دیوار بھی گواہی دے گے۔ انسان نے کسی جگہ پر کھڑے ہو کے گناہ کیا تو وہ جگہ، وہ زمین گواہی دے گی کہ اس نے مجھ پر کھڑے ہو کے گناہ کیا تھا، اس جگہ پر کھڑے ہو کے گناہ کیا ہے۔ تو اس لیے یہ در و دیوار بھی جو ہے گواہی دیں گے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اذان دینے والا جو اذان دیتا ہے مؤذن، فرمایا کہ اس کی اذان دینے کی گواہی جو ہے شجر و حجر دیں گے، درخت اور پتھر اس کی اذان کی گواہی دیں گے کہ یہ تیرا نام پکارا کرتا تھا، یہ تو پانچوں وقت مسجد میں تیرے صدا لگاتا تھا، تیرے نام کی صدا لگاتا تھا۔ اس کی جو ہے گواہی شجر و حجر دیں گے۔ اور فرمایا کہ جو حج کے لیے تلبیہ کہتا ہے، فرمایا کہ زمین کے آخری کنارے تک ہر چیز جو ہے اس کے جو ہے گواہی دے گی، اس کے تلبیہ کہنے کی، اس کے حج کرنے کی گواہی دے گی۔ تو انسان جو ہے ہر جگہ جو ہے اچھے اعمال کرے، انسان تنہائی میں ہو یا سامنے ہو، ظاہراً بیٹھا ہو، لوگوں کے سامنے ہو، ہر جگہ وہ اچھائی کرے، اچھے کام کرے، اچھی بات کرے۔ تو اس لیے انسان کی ہر چیز کی گواہی دی جائے گی، زمین بھی گواہی دے گی۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو بھی نماز سے آباد کرو، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، قبریں نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ امام صاحب گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا ہمیں نفل نماز گھر میں پڑھنی چاہیے؟ تو پڑھنی چاہیے، کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نماز جو ہے مسجد میں ہی ہوتی ہے، مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ نہیں، مسجد میں تو ہوتی ہے، لیکن گھروں کو بھی مسجد جو ہے نماز سے آباد کرو۔ یہاں تک لکھا ہے کہ مسجدیں جو ہے صرف فرض نماز کے لیے ہیں، فرض نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے، فرض نماز جو ہے باجماعت مسجد میں آ کر ادا کرو، اور نماز سے فرض سے پہلے کی جو سنتیں وہ گھر میں ادا کرو، اور فرض کے بعد کی جو سنتیں، نفل، وتر، دیگر جو نوافل ہیں وہ گھر میں جا کر ادا کرو، تاکہ تمہارا گھر بھی جو ہے تمہاری نماز کی گواہی دے اور تمہارے گھروں میں بھی برکتیں پیدا ہوں۔ اور فجر کی سنتوں کے بارے میں یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکتیں پیدا فرماتے ہیں، رزق میں برکتیں پیدا فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ میاں بیوی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، نہ چاکی نہیں ہوگی، نہ اتفاقی نہیں ہوگی۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں یہ فضیلت آئی ہے۔ تو فجر کی سنتیں گھر سے پڑھ کر انسان مسجد میں آ جائے، لیکن گھر میں نہیں پڑھ سکا تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سنتیں نفل پڑھنا مسجد میں منع نہیں ہے، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن گھر میں بھی پڑھنے کی عادت ڈالی جائے، گھر میں ہی پڑھا جائے، تاکہ گھر میں بھی برکت ہو، گھر بھی عبادت کے ذریعے اللہ کے ذکر کے ساتھ گھر بھی جو ہے ہمارا جو ہے آباد ہو، اللہ کا نام لیا جائے۔ تو اس لیے گھر میں بھی سنتوں کا معمول بنایا جائے، گھر میں بھی نفل نماز اور سنتیں پڑھی جائے، اور فرض نماز کے لیے مسجد میں آیا جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ گھروں میں اگر سنتیں پڑھو گے، نماز پڑھو گے، آباد کرو گے، تو گھر کی جگہ بھی، تمہارا گھر بھی، وہ زمین بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی، تمہاری عبادت کی، ذکر کی گواہی دے گی۔ تو اس لیے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو نیکیوں کی طرف لے کر آئے، عبادت کی طرف لے کر آئے، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، ورنہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور فرمایا کہ ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے۔ مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ یہ نبی تو شاعر ہے، اس نے یہ کلام قرآن مجید خود بنا لیا ہے، یہ تو شاعر ہے، دیوانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اپنے پیغمبروں کو شاعری نہیں سکھائی، نہ شاعری پیغمبروں کے شایان شان ہے۔ کوئی پیغمبر بھی شاعر نہیں آیا کہ اس نے اشعار کہے ہوں، اور اشعار کو معیوب بھی سمجھا گیا ہے۔ وہ اشعار جو دنیاوی اشعار ہوں، وہ اشعار جن میں جھوٹ ہو، دروغ گوئی ہو،
اور شاعر جو اپنے تخیلات میں من گھڑت باتیں پیش کرے، دنیاوی شاعری پیش کرے، فحش قسم کی شاعری بیان کرے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ شاعر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ شاعری میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور اپنے تخیلات میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ من گھڑت اور جھوٹے اشعار کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں اگر شاعری اچھی ہو، اس میں دین کی ترجمانی ہو، اسلام کی ترجمانی ہو، صحابہ کی ترجمانی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، نعت ہو، اچھی شاعری ہو، اس کی اجازت ہے اور وہ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مکہ کے مشرک اشعار کہتے تھے اور اسلام کے خلاف اشعار پڑھتے تھے، لوگوں کو برگلاتے تھے اسلام کے خلاف اشعار پڑھ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اشعار سنا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعریف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار کی صورت میں کیا کرتے تھے۔ تو یہ شاعری جو ہے یہ ثابت ہے۔ تو جھوٹے من گھڑت قصے، من گھڑت شاعری، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا کوئی بھی نبی شاعر نہیں تھا اور شاعری اس کی شان بھی نہیں ہے۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، فرمایا کہ یہ قرآن تو نصیحت ہے جو نبی پر اترا ہے، وہ قرآن مبین، اور ایسا قرآن ہے جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو، ویحق القول علی الکافرین، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے، کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ اللہ کا فرمان، اللہ کا پیغام نبی ان کو پہنچا دے، اور نبی اپنے فرمان کے ذریعے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید، اللہ کا پیغام قرآن مجید اور تمام احکامات ان تک پہنچا دے، تاکہ حجت تمام ہو جائے، اور تاکہ بعد میں کوئی حیل و حجت کرنے کا موقع نہ ملے کہ ہم تک تو نبی آیا نہیں، ہم تک تو قرآن آیا نہیں، کوئی واضح بات آئی نہیں، اس بات کا ان کو موقع نہ ملے۔ تو اس لیے فرمایا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، اس کو نصیحت بھی بنایا، کھول کھول کر احکامات کو بیان بھی کر دیا۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جو ہے اس پر انسان کو جو ہے پورا اترنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا چاہیے، شرک کے قریب بھی انسان کو نہیں جانا چاہیے، اور ایسی باتوں سے، ایسے جو کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے جو انسان کو شرک کی طرف لے کے جائے، اور گمراہی سے، نافرمانی سے انسان کو بچنا چاہیے، ایسے باتوں سے، ایسے کاموں سے جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جائے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ انسان نے ابھی زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، شباب دی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اس جوانی، اس شباب کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ اور فرمایا کہ جوانی میں جو شخص عبادت کرتا ہے، جوانی میں جتنی ریاضت، ذکر و اذکار کرے گا، بڑھاپے کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب انسان کو دیں گے۔ بڑھاپے میں تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، انسان کے اعضاء جو ہے کمزور پڑ جاتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، فرض نماز بھی اس کے لیے بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، صرف ضروری جو سنتیں ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو ادا کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس انسان نے جو جوانی میں عبادت کی ہوگی، نوافل پڑھے ہوں گے اور ذکر و اذکار کیا ہوگا، بڑھ چڑھ کر عبادت میں حصہ لیا ہوگا، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی کم عبادت کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے، زیادہ عبادت کا، ذکر کا ثواب عطا فرمائیں گے، کہ کیونکہ اس نے اس کو جب ہمت دی تھی، قوت دی تھی، اس کے جسم میں طاقت تھی، یہ بڑھ چڑھ کر عبادت کرتا تھا، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھتا تھا۔ اب اس کا جسم جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتا، کمزور ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بڑھاپے میں تو تھوڑی عبادت کر، انسان تھوڑی عبادت کرے گا، میں ثواب جو ہے جوانی کی عبادت کا دوں گا، شباب کی عبادت کا دوں گا۔ تو اس لیے انسان کو اللہ نے جوانی دی ہے، ابھی اس کو غنیمت سمجھ لو، غنیمت سمجھ کے زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنا وقت گزارو، نوافل، ذکر و اذکار میں، اور نماز کے جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان کو ادا کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس سے دل جو ہے
نورانیت آ جاتی ہے دل کے اندر، انسان کو روحانی سکون ملتا ہے۔ اگر بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں اگر نماز کم پڑھی، اللہ تعالیٰ زیادہ نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے اور ایسے اعمال سے جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور جنت کا مستحق بنائے۔ جب تک اللہ زندگی رہے، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ زندگی پر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔